ایران اور اسرائیل میں جب سے کشیدگی بڑھی ہے اس کے بعد سے جو امریکہ کا رول ہے وہ ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ تھا، لیکن امریکہ جو ہے اپنی انوالومنٹ کو ڈینائی کرتا رہا ہے۔ لیکن ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وی نو دی ایگزیکٹ لوکیشن آف ایرانین سپریم لیڈر، یعنی کہ خمینی صاحب کی انہوں نے کہا کہ ہمیں لوکیشن پتہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اٹیک بھی کر سکتے تھے، انہیں بھی اسیسینیٹ کر سکتے تھے، بیکاز وی نو کہ ویئر ہی از ہائیڈنگ، کہاں پر وہ چھپ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آیت اللہ علی خمینی صاحب ہیں، ہی از این ایزی ٹارگیٹ فار دی امریکہ۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کیسے اپنے آپ کو ڈینائی کرتا رہا ہے اپنا رول اس کانفلکٹ میں، کہ ایران کی طرف سے جتنے بھی میزائل داغے گئے اسرائیل کے اوپر، اس میں بھی کافی حد تک رول پلے کیا امریکہ نے، اس کو انٹرسپٹ کرنے میں امریکہ نے رول پلے کیا۔ اور اس بار جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ جو ایران ہے وہ ایک کمپلیٹ سرنڈر کرے، ایک انکنڈیشنل سرنڈر کرے۔ اٹ سیمز کہ کورسو ڈپلومسی کے تھرو ایران کو کنونس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ چاہے ایون جو نیوکلیئر ٹاکس ہیں یا پھر باقی جو ریلیشنز ہیں وہ امریکہ اپنی ٹرمز پہ کرنا چاہ رہا ہے۔ دس از دی ریزن کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ جو سپورٹ تھی اسرائیلی ایئر اسٹرائکس کو امریکہ کی طرف سے وہ پرووائڈ کی گئی۔ اب یہ جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے، ایون وہ جو G7 کا جو سمٹ تھا، یو ایس پریزیڈنٹ کٹ شارٹ دیٹ ٹرپ، اور کیونکہ وہ بھی اس وجہ سے کٹ شارٹ کیا گیا بیکاز دا کانفلکٹ بٹوین اسرائیل اینڈ ایران ہیز اسکلیٹڈ، اس وجہ سے انہوں نے کٹ شارٹ کیا۔ یہاں سے نہ صرف آپ کے سامنے امریکہ کی انٹینشن سامنے آ رہی ہیں، بلکہ ایک اور نیا ٹوسٹ آیا ہے اس کانفلکٹ میں، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں رضا پہلوی، انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ رضا شاہ پہلوی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جب ایران میں ریولوشن آتی ہے تو رضا شاہ پہلوی کو جو ہے وہ سیک کیا جاتا ہے پاور سے، بٹ بیفور دیٹ ریولوشن جو رضا شاہ پہلوی تھا وہ لیڈ کر رہا تھا ایران کو، اینڈ رضا شاہ پہلوی کا ایران واز کوائٹ ڈفرینٹ ایران، اور وہ اس وجہ سے ڈفرینٹ تھا بیکاز وہ ایک ویسٹرنائز ایران تھا، لیکن ریولوشن کے بعد تو ظاہر ہے تھیوکریسی آ جاتی ہے وہاں پہ۔ وہ ویسٹرنائز ایران کس طرح کا ہوا کرتا تھا، اس ویسٹرنائز ایران میں ایون ایران یوز ٹو شیئر اٹس انٹیلیجنس ود دی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز، اس حد تک ان میں کولیبوریشن اینڈ کوآرڈینیشن موجود تھی۔ ان فیکٹ آئی وڈ سے ایران واز دی سیکنڈ مسلم کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل، اس حد تک کولیبوریشن اینڈ کوآرڈینیشن پائی جاتی تھی۔ سو رضا شاہ پہلوی کو سیک کیا جاتا ہے جب ایران میں ریولوشن آتی ہے، اس کے بعد سے ظاہر ہے وہاں پہ ایک تھیوکریٹک رجیم موجود ہے۔ لیکن اب رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہی کالڈ فار دا رجیم چینج۔ اور رضا شاہ پہلوی کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہی از دی ایگزائلڈ کراؤن پرنس آف ایران، اور ہی از دا سن آف لیٹ رضا شاہ پہلوی۔ سو رضا پہلوی کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں جو اب ہو رہا ہے، جو ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں، دیز ڈیولپمنٹس آر irreversible۔ انہوں نے انٹرویو دیا بلومبرگ کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سپریم لیڈر ہے ہی از فرائٹنڈ، اور اب جو ہے وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بسائڈ آف دس انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً نیکسٹ 100 days میں شاید رجیم فال ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ اگر رجیم فال ہوتا ہے تو کوئی کیوس نہیں ہوگا، بیکاز جو وہاں کے لوگ ہیں وہ پہلے ہی اوپریسڈ ہیں اور پہلے ہی تنگ ہیں وہاں کی گورنمنٹ سے۔ سو کسی طرح کا کوئی کانفلکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، کوئی بھی جو پاپولیشن ہے وہ بیسیکلی ڈیفینڈ کرنے نہیں آئے گی رجیم کو۔ بسائڈ آف دس انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ کسی بھی طرح کی کوئی نیشن وائڈ اپرائزنگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ایک کرٹیسزم بھی کیا گیا ایران کی فارن پالیسی کے اوپر، جس میں کہا گیا کہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے ود دا اسرائیل، بیسیکلی آیت اللہ علی خمینی ہیز ڈریگڈ ایران ٹو دس کانفلکٹ، یہ جو اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، اور اٹ سیمز کہ جو رجیم ہے اس کو جو ہے اب شاید کوئی بھی ویسٹرن ورلڈ یا پھر کوئی بھی جو اس کے الائز ہیں وہ لائف لائن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو ہی کالڈ دا رجیم ان ایران اے ڈائنگ رجیم، جو کہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اور لوگوں کو بھی انہوں نے میسج دیا، لوگوں کو یہ میسج دیا کہ ایران از یورز اینڈ یورز ٹو ریکلیم۔
مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اے فری اینڈ فلرشنگ ایران لائز اہیڈ آف اس، جب وہاں پر رجیم چینج ہوگا۔ اچھا، جب انیشلی ایئر اسٹرائکس کی گئیں تو بہت سارے لوگ یہ کنسیڈر کر رہے تھے شاید وہیں نیوکلیر فیسلٹیز کو ڈسمینٹل کرنا، اسی نیوکلیر پروگرام کو ڈسرپٹ کرنا، شاید یہ آبجیکٹیوز تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میجر آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے سینئر لیڈرشپ کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے، رجیم چینج بیسیکلی آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور وہ جو ان کی جو انٹینشنز تھی وہ آہستہ آہستہ کھل کے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے رائٹرز اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ایک رجیم چینج کی ایفرٹ تھی، دیر واز دا پلان کہ شاید جو سپریم لیڈر ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ لیکن اب ایونچولی آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ واضح ہو کے ایک ایکسپلسٹ مینر میں ایکسپریس کر رہے ہیں اس بات کو دیٹ دے آر پلاننگ ٹو ایلیمینیٹ آیت اللہ علی خمینی، ورنہ آپ اس طرح کے میسیجز کبھی بھی نہ دیتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔